بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں موسم کی۔ لاہور کا موسم حبس زدہ بن گیا، پنکھے بھی حبس کو بھگانے میں ناکام، شہری پسینے سے شرابور۔ شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ موسم ابرآلود، ہلکی ہلکی ہوائیں، آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کل سے پری مانسون متوقع ہے، 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لاہور کا موسم حبس زدہ بن گیا، پنکھے بھی حبس کو بھگانے میں ناکام، شہری پسینے سے شرابور۔ شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا مطلع ابر آلود رہا، سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری رہی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ سے پری مانسون متوقع ہے۔ بدھ کے روز 20% بارش کے امکانات موجود ہیں۔ رواں اور آنے والے ہفتے میں 70% تک بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پری مانسون بارشیں 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 72% رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور 5ویں نمبر پر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 116 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کے گرمی کے بعد لوڈ شیڈنگ سے نڈھال، شہر کے مختلف حصوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ زراعت شہید روڈ الکریم پریمیئر ہاؤسنگ اسکیم کے علاقہ مکین بھی پریشان ہیں۔ میاں امیر الدین پارک بہار شاہ روڈ الفیصل ٹاؤن والے بھی تنگ آ گئے۔ گرم موسم اور شدید حبس کے باعث لیسکو کی جانب سے بجلی کی بندش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ زراعت شہید روڈ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب رہی۔ الکریم پریمیئر ہاؤسنگ اسکیم میاں امیر الدین پارک کے علاقوں میں بھی بجلی بند رہی۔ بہار شاہ روڈ الفیصل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کی بجلی بند ہونے سے شہری پریشان رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ زراعت شہید روڈ کا ایس ڈی او اور عملہ مکینوں کے فون اٹھانے سے گریزا رہا۔ بجلی صارفین کے لیے نئی مشکل، نیپرا نے 8 ارب اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ لیسکو 3 سالہ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافی وصولی کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے دوران بجلی بلز میں ادائیگیاں کرنا ہوگی۔ صارفین کو 1 سال میں اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ بجلی کے صارفین پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ لیسکو کے صارفین سے آئندہ مالی سال کے دوران بلوں کی مد میں 8 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیپرا نے گزشتہ 3 سال میں کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافی قیمت وصول کرنے کی منظوری دے دی۔ لیسکو آئندہ مالی سال کے دوران بجلی کے صارفین سے بلز وصول کرے گی۔ اس طرح 1 سال کے دوران صارفین کو 8 ارب روپے کی اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ لیسکو نے 2019 سے 2020 کے دوران کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافہ مانگا تھا، جبکہ 2020 سے 2021 کے مالی سال کے دوران بھی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافہ مانگا تھا۔ اسی طرح لیسکو نے 2021 سے 2022 کے مالی سال کے دوران بھی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافہ مانگا تھا، جس کی منظوری دی گئی ہے۔ اب یہاں پر بات کریں گے محرم کے دوران امن و امان کی صورتحال۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والے علماء کرام پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ حکومت نے 1161 علماء کرام پر مختلف اقسام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محرم کے انتظامات کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ انتظامیہ سے فوری ہنگامی پلان طلب۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت جاری۔ محرم کے جلوس اور مجالس کے لیے یکساں سبیلیں لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ محرم کے دوران امن و امان کی صورتحال۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والے علماء کرام پر حکومت نے 1161 علماء کرام پر مختلف اضلاع میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 749 ذاکرین پر زبان بندی کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 4تھ شیڈول میں شامل 1017 افراد کی سخت سرویلنس شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق لاہور میں 100 سے زائد شرپسندوں کی نظر بندی کے احکامات لیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے لیے خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انتظامیہ سے فوری ہنگامی پلان طلب کر لیے۔ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا۔ خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بینرز اور پوسٹر آویزاں کرنے پر پابندی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں وال چاکنگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو نگرانی اور علماء کے پاس خود جانے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں جلسوں اور مجالس میں سیکیورٹی کے لیے لوہے کے پائپ نصب کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مجرم محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کی فرضی مشقیں شروع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ محرم کے جلوس اور مجالس کے لیے یکساں طرز پر سبیلیں لگانے کا حکم دیا۔ گرمی اور حب سے بچاؤ کے لیے جلوس کے آگے چھڑکاؤ کا حکم بھی دیا ہے۔ عاشورہ جلوسوں کے ساتھ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل بھی متعین کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبائی، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ سطح پر کنٹرول روم پوری طرح فعال کیے جائیں۔ عاشورہ جلوس اور مجالس کے دوران بجلی بندش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹریٹ لائٹس بھی بند نہ ہوں۔ مین ہال میں
में अब भी लोग गिर कर मर रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी और दीगर इलाकों में भी गटरों के ढक्कन लगाएं। दूसरी जानिब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास में मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर समेत सूबा भर में अशरा मुहर्रम में 38,000 से ज्यादा मजालिस मुनाकिद, 9,200 से ज्यादा अज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। अशरा मुहर्रम के दौरान 2,32,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। लाहौर में 28,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मुहर्रम हराम से कबल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तमाम ट्रबल और फ्लैश पॉइंट्स को हल करें। मुहर्रम करीब आते ही चिकन की मांग बढ़ गई। चिकन की रोज बरोज कीमत में इजाफा। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए मजीद महंगा 417 का किलो हो गया। एक दिन पहले कीमत 29 रुपए किलो बढ़ी थी। जिंदा ब्रायलर परचून में 288 रुपए किलो मुकर्रर। दूसरी जानिब फल और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। मुहर्रमुल हराम के करीब आते ही चिकन की मांग बढ़ गई। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा होने लगा। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए मजीद महंगा होकर 417 रुपए का हो गया। जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 260 रुपए रहा। ब्रायलर का थोक 274 रुपए और परचून रेट 288 रुपए मुकर्रर किया गया। दूसरी जानिब फल और सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। आलू के सरकारी निर्ख 60 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी निर्ख 35 रुपए है, जबकि बाजार में 50 रुपए किलो। टमाटर सरकारी निर्ख 40 रुपए है, जबकि बाजार में 50 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन सरकारी निर्ख 215 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी निर्ख 200 रुपए है, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला सरकारी निर्ख 150 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। आम की सरकारी निर्ख 200 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ है। लाहौर में तैनात चीन के कौंसल जनरल मिस्टर जाओ शेरिंग का एप्टमा हाउस का दौरा। पैटर्न इन चीफ एप्टमा साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात से मुलाकात की। डॉक्टर गौहर एजाज ने चीन के साथ मिलकर मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक ले जाने का रोड मैप पेश कर दिया। चीन के कौंसल जनरल मिस्टर याओ शेरिन ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। पैटर्न इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, साबिक चेयरमैन सैयद अली एहसान, सेक्रेटरी जनरल रजा बाकिर और टेक्सटाइल सेक्टर की मुमताज शख्सियात से मुलाकात की। डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में चीन का हिस्सा 35% $315 बिलियन है और पाकिस्तान $18 बिलियन पे है। चीन और पाकिस्तान की इश्तराकियत से ग्लोबल मार्केट से $100 बिलियन कमा सकते हैं। The cake of textiles in the world today is close to now a global $900 billion plus, which is being led by China, and close to $300 billion of this share is at the moment being taken by China from the world market. चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि एप्टमा हाउस मदऊ करने पर डॉक्टर गौहर एजाज का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर माशी बुलंदियों को छू सकता है। उन्होंने कहा कि एप्टमा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। We wish we can further strengthen our linkage, our interaction and our exchanges for the benefits not only to Pakistan but also to China, to our bilateral relationship. This is really very strategic. मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने चीनी कौंसल जनरल से कहा कि चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। चीन ने पाक भारत जंगी तनाव में भी पाकिस्तान के लिए बरादर ममालिक का किरदार निभाया। ऑनरेबल मिस्टर जाओ शेरिंग का शुक्रिया भी अदा किया कि हाल ही में चाइना ने जो मुस्बत रोल अदा किया पाकिस्तान इंडिया कशीदगी में। CPEC की इब्तदा के बाद पाकिस्तान में एक नया दौर तरक्की का शुरू है एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान में 50-60 साल बाद इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थ्रू चाइनीज़ कंपनीज इन पाकिस्तान कर रही है। इस मौके पे पैटर्न इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में 10 रुकनी वफ्द चीन ले जाने का फैसला किया गया, जो पाक चीन इश्तराक से एक्सपोर्ट बढ़ाने, ग्लोबल मार्केट में शेयर्स कमाने के रोड मैप की हिकमत अमली तैयार करेगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
UAE اور قطری فضائی حدود کھل گئی، پاکستان کا فلائٹ آپریشن بحال، لاہور سے پروازوں کا آغاز، ایئر لائنز نے تاخیر کا شکار پروازوں کو ری شیڈول کر کے آپریشن کا حصہ بنا لیا، کئی پروازوں میں 4 سے 13 گھنٹے تاخیر، 30 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ گزشتہ روز پیدا ہونے والے جنگی صورتحال کے باعث بند ہونے والی UAE اور قطر سے فضائی حدود فلائٹ آپریشن کے لیے کھل گئی، لاہور سمیت ملک بھر سے UAE اور قطر کے لیے پروازوں کا آغاز ہو گیا، ایئر لائنز نے تاخیر کا شکار پروازوں کو ری شیڈول کر کے آپریشن کا حصہ بنا لیا۔ اسلام آباد سے دمام کی پرواز PK 245 15 گھنٹے تاخیر سے 12:30 بجے روانہ ہوئی، ڈائیورٹ ہونے والی پرواز PK 743 کراچی تا مدینہ 14.5 گھنٹے تاخیر سے 1 بجے روانہ ہوئی، لاہور سے مدینہ کی پرواز PK 713 بھی 7 گھنٹے تاخیر کے ساتھ 1 بجے روانہ ہوئی، سیالکوٹ سے شارجہ کی پرواز PK 209 15 گھنٹے تاخیر سے 1 بجے روانہ ہوئی۔ واضح رہے کہ 30 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئی تھی۔ قومی ایئر لائن کا خلیج کے لیے فلائٹ آپریشن بحال پروازوں میں 4 سے 13 گھنٹے تاخیر ہوئی، لاہور اسلام آباد سمیت مختلف ایئرپورٹ کی 55 پروازوں میں تاخیر ہوئی تھی۔ منسوخ پروازوں میں قطر ایئر ویز کی لاہور اسلام آباد پشاور سیالکوٹ کی 14 پروازیں شامل ہیں، لاہور سے شارجہ مسقط ریاض کی 5 پروازیں منسوخ شیڈول میں شامل تھیں۔ ماں بچہ صحت پروگرام کو ٹھیکے پر دینے میں سنگین بے ضابطگیاں، محکمہ صحت نے ریکارڈ قبضے میں لے لیا، پروگرام کو ٹھیکے پر دینے کا عمل منسوخ، چھان بین شروع، کمیونٹی ہیلتھ سروسز ٹھیکے پر دینے کا عمل نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماں بچہ صحت پروگرام کو ٹھیکے پر دینے میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے نام سے ماں بچہ صحت پروگرام کو ٹھیکے پر دینے کا عمل منسوخ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت نے ماں بچہ صحت پروگرام کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے نام سے ماں بچہ صحت پروگرام من پسند افراد کو ٹھیکے پر دیا جا رہا تھا۔ محکمہ صحت نے ماں بچہ صحت پروگرام ٹھیکے پر دینے کے عمل کی چھان بین شروع کر دی۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ سروسز ٹھیکے پر دینے کا عمل نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔ شہریوں سے 6 ارب کے ای چالانز کی وصولی، سٹی آف لاہور نے ایکسائز سے مدد کے لیے رابطہ کر لیا، گاڑیوں کی ٹرانسفر اور نئی رجسٹریشن ای چالانز کلیئر کروانے تک سہولت نہ دینے کا مراسلہ جاری۔ سی ٹی او کے مطابق پولیس کی تمام سہولیات ای چالانز کی ادائیگی تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کو ای چالانز کلیئر کروانے تک رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت نہ دی جائے، گاڑیوں کی ٹرانسفر پر مالکان سے ای چالانز کی وصولی کی جائے۔ 6 ارب سے زائد شہریوں کی ای چالانز کی وصولی کے لیے سی ٹی او لاہور نے ایکسائز سے مدد کے لیے رابطہ کر لیا۔ سی ٹی او نے ایکسائز کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ نئی گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے اگر شہری کے ذمہ واجبات ہیں تو وصولی کر کے اجازت دی جائے۔ ایکسائز کی جانب سے وصولیوں سے بڑی حد تک ای چالانز کلیئرنس میں مدد ملے گی۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا تھا کہ پولیس کی تمام سہولیات ای چالانز کی ادائیگی تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ ایکسائز کے ساتھ پہلے بھی وصولی کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی رابطے میں ہے۔ بروقت اقدامات کے لیے سی ٹی او لاہور نے مراسلہ ڈی جی ایکسائز کو بھجوا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں درخواست ضمانتیں خارج، ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانتیں مسترد کی۔ جناح ہاؤس حملہ، سرور روڈ، مغل پورہ، شادمان، گلبرگ، ریس کورس تھانوں پر حملوں کے کیس شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا، 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد ہو گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی پر جناح ہاؤس حملہ، سرور روڈ، مغل پورہ، شادمان، گلبرگ اور ریس کورس تھانوں پر حملوں کے کیس شامل ہیں۔ تھانہ سرور روڈ جناح حملہ کیس اور پولیس پر حملے کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ تھانہ مغل پورہ پولیس پر حملہ کیس، سپریم کورٹ کے فاضل جج کے اسکواڈ پر حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی پر تھانہ شادمان، تھانہ گلبرگ عسکری ٹاور حملہ کیس، تھانہ ریس کورس لیڈر کلب حملہ کیس شامل ہیں۔ 2 رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانتوں پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہڑتالی ڈاکٹرز کے خلاف حکومتی کارروائی، پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ سے برطرفی کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں صدر ینگ ڈاکٹرز سمیت 6 ڈاکٹرز کی برطرفی کے نوٹسز کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت 6 ڈاکٹروں کو دیے ریلیف میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ اے ٹی سی ایڈمن جج منظر علی گل کے رخصت پر ہونے کے باعث پیش رفت نہیں ہو سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت
عدالت کے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ عدالت نے ضمانتوں پر سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی۔ عمر سرفراز سیما کی 9 مئی کے 5 مقدمات میں درخواست ضمانت انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی اور فریقین سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ باپ سے بچے لے کر ماں کے حوالے کرنے کا کیس، ایڈیشنل سیشن جج وارث جاوید کی عدالت میں 3 بچوں نے ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے بچے باپ کے حوالے کر دیے۔ عدالت کے باہر بچوں کا خوشی کا اظہار، بچوں نے بھنگڑے ڈالے اور قلع بازیاں لگائیں۔ بچے جوڈیشل کمپلیکس میں توجہ کا مرکز بنے رہے۔ الیکٹرک اسکوٹی ایک چارج پر 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کا دعویٰ، ایسے کارپوریشن مغل پورہ کے خلاف 1 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ دعویٰ کمپنی کے خلاف مزنگ کی سندس گل نے دائر کیا۔ عدالت کے ڈیوٹی جج نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے 7 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں کے 63 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ لاہور کے 13 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تبدیل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ تبدیل ہونے والے ایڈیشنل سیشن ججز کو 28 جون تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اقتدار علی کا لاہور، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہزیب کا خانپور سے لاہور، عائشہ خالد کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے لاہور تبادلہ کیا گیا ہے۔ ظفریاب کا گجرانوالہ سے لاہور، شکیل احمد کا لاہور سے شیخوپورہ، سائمہ حسین لاہور سے مظفر گڑھ، مدثر فرید کھوکھر کا لاہور سے میاں والی تبادلہ کیا گیا ہے۔ نورین انجم کا ڈیرہ غازی خان سے لاہور، عرفان احمد شیخ کا بھلوال سے لاہور، محمد عاصم کا برے والا سے لاہور، محمد سرفراز احمد کا بہاول نگر سے لاہور تبادلہ کیا گیا ہے۔ محمد طاہر لطیف کا ملتان سے لاہور، نور محمد بسمل کا منڈی بہاؤدین سے لاہور تبادلہ کیا گیا ہے۔ صفائی پروگرام کے ٹھیکیداروں کو موسم برسات کی مناسبت سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ موسم برسات شروع ہونے پر نالیوں کی ڈی سلیٹنگ باقاعدگی سے کرنے کی ہدایت جاری۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ہدایات جاری کی۔ سول سیکریٹریٹ میں راولپنڈی، سرگودا، گجرانوالہ اور ڈی جی خان ڈویژن کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے سی ای اوز اور کانٹریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام میں روز بروز بہتری آنا خوش آئند ہے۔ عوام کا اعتماد وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے۔ اجلاس کے دوران چاروں ڈویژنز میں جاری ستھرا پنجاب پروگرام اور درپیش چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نبیل جاوید نے لینڈ مینجمنٹ سسٹم، سیٹلمنٹ مینجمنٹ سسٹم اور لینڈ ایکوزیشن سسٹم میں بہتری کا جائزہ لیا۔ ممبر کالونیز، ممبر ٹیکسیز، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو اور دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ ایس ایم بی آر نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی ڈیجیٹلائزیشن کا جائزہ لیا۔ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ خالی آسامیوں پر مقررہ مدت میں تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں سرکاری اراضی کی نیلامی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کینیا کے ہائی کمشنر لیفٹیننٹ جنرل کا لاہور چیمبر کا دورہ، کہتے ہیں پاکستان اور کینیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستانی کاروباری برادری کے اس دلچسپی میں نہایت خوش آئند ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور پاکستان اور کینیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کینیا کے کمرشل اتاشی بونفیس اور اعزازی کونسل ڈاکٹر فیصل کھوکھر، لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین خرم لودھی، احسن شاہد، آمنہ رنداوا اور سلمان علی بھی موجود تھے۔ چیئرمین عالمی امن اتحاد کونسل پاکستان علامہ اشفاق حیدر جعفری کے زیر اہتمام امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ الحمرا ہال میں منعقدہ کانفرنس میں چیئرمین دار افتتاح فقہ جعفریہ پاکستان مفتی حافظ کاظم رضا نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس میں چیئرپرسن عالمی امن اتحاد کونسل خانم ساجدہ جعفری، ذوالفقار حیدر جعفری، قاسم علی قاسمی، سہیل حیدر رضوی، سجاد حسین شمسی، نجب علی شمسی، سید رضا حیدر رضوی نے شرکت کی۔ زیغم عباس شاہ، انتظار حسین زنجانی، محمد رضا رضوی، عدنان علی، رضا عباس نقوی، نثار احمد، ساجد علی، محمد یوسف حسین شریک ہوئے۔ کانفرنس میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ کانفرنس میں سب مسلمانوں کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔